ایک کردار جسے آپ نے پہلے مردہ سمجھ لیا تھا وہ زندہ ہے، ایک راز جو سالوں سے دفن تھا وہ کھل چکا ہے، اور ایک وفادار ساتھی جس کی موت اب قریب ہے۔ اس کا نام سن کر آپ کا دل بھاری ہو جائے گا۔ آج کی ویڈیو میں یہ سب کچھ ہے، اور اس کے ساتھ دو ایسی خبریں بھی ہیں جو آپ نے شاید ابھی تک کہیں نہیں سنی ہوں گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں پہلی بڑی خبر سے۔ محمد بزدیک اس سال صرف ایک یا دو نہیں بلکہ 3 تاریخی ڈرامہ سیریز پر بیک وقت کام کر رہے ہیں۔ کرورس ارحان اور عشق و تخت تو آپ جانتے ہی ہیں، لیکن تیسری سیریز کا نام ہے گیلگین موجد الجزائر، یعنی پاگل موجد الجزائر۔ یہ اسی عظیم مسلمان سائنسدان کی کہانی ہے جنہیں دنیا بھر میں سائبر نیٹکس اور روبوٹکس کا بانی مانا جاتا ہے، جو خود لیونارڈو دا وینچی کے لیے الہام کا ذریعہ تھے۔ یہ سیریز ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے لیے بنائی جا رہی ہے۔ یاد کریں کہ بزدیک اس سے پہلے کوچک دیا ابن سینا بھی بنا چکے ہیں، جسے ناظرین نے بہت سراہا تھا، اور یہ نئی سیریز بھی اسی سطح کی توقع جاتی ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی یاد رکھنا پڑے گا کہ بزدیک ایک بار پہلے بھی یہ کام کر چکے ہیں، جب کرورس ارحان کے ساتھ ساتھ داستان سیریز بھی شروع تھی۔ داستان کی کہانی شروع میں لاجواب تھی، ریٹنگ بھی اچھی تھی، لیکن پھر کہانی کو موڑ دیا گیا اور ناظرین کو نئی سمت پسند نہیں آئی اور وہ سیریز بند کرنی پڑی۔ اس لیے اس بار ان تینوں سیریز میں اسکرپٹ، معیار اور لڑائیوں کے مناظر پر سمجھوتہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تاریخی پروڈکشن کا بجٹ بھی کام نہیں آتا۔ اب آتے ہیں دوسری بڑی خبر کی طرف، اور یہ ہے کہ جس کا کرورس ارحان کے تمام ناظرین کو انتظار تھا، کرورس ارحان کو باقاعدہ طور پر سیزن 2 کے لیے رینیو کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ محمد فاتح سلطانی کا سیزن 4، اشراف رویہ کا تیسرا سیزن، ABI کا دوسرا سیزن، تشکیلات کا 7واں سیزن بھی منظور ہو چکا ہے۔ اب آتے ہیں قسط نمبر 21 کی طرف، اور یہاں کہانی واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس قسط میں ماحول سنجیدہ تھا، کیونکہ ارحان بے اور اسپورچا کی شادی ہونے والی تھی، لیکن رائٹرز نے اسپورچا کو محض ایک ریاستی مہرے کے طور پر نہیں دکھایا، اسے ایک با کردار اور با مقصد شخصیت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ارحان بے نے پہلے ہی دیفنے کی غداری اور شہنشاہ بے کے حملے کو بھانپتے ہوئے ایک جعلی شادی کا ڈرامہ رچایا اور دشمنوں کو ان کے اپنے جال میں پھنسایا دیا، اور انہی حالات کے درمیان نیلوفر خاتون کے ہاں وقت سے پہلے شہزادہ مراد کی پیدائش ہو گئی، اور یہاں سب سے حیران کن لمحہ آیا اسپورچا جو جانتی ہے کہ نیلوفر اس کی دشمن ہے، اس کے باوجود اس کی مدد کو دوڑ کر آتی ہے۔ اس ایک لمحے نے اسے کائی خاندان میں وہ مقام دلا دیا جو شاید کوئی اور نہ دلا سکتا۔ اس کے علاوہ فاطمہ کے ہاتھوں دیفنے کو سزا ملی، اور اس کے ختم ہونے سے کائی قبیلے کے اندرونی مسائل کافی حد تک کم ہو سکتے ہیں۔ قسط میں ایک اور تاریخی لمحہ یہ بھی تھا کہ ایک بحری جہاز پر قبضہ کر لیا گیا، یعنی کائی اب صرف سوار قوم نہیں، وہ بحری طاقت بھی بننے جا رہے ہیں۔ لیکن قسط میں کچھ باتیں ایسی بھی تھی جو کھٹکی ہیں۔ ارحان بے کو دوسری شادی سے پہلے نیلوفر کو ذہنی طور پر تیار کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ صرف ریاستی فیصلہ نہیں، اس میں ایک عورت کے جذبات بھی شامل ہے۔ جعلی شادی والا منصوبہ بھی اتنا کارگر نہیں رہا، نہ شہنشاہ پکڑا گیا نہ مارا گیا، اور دیفنے، مجھے 100% یقین ہے کہ اسے نئے کپڑے صرف پہاڑ سے گرانے کے لیے نہیں پہنائے گئے، وہ بچ جائے گی، بالکل ویسے ہی جیسے یگت آگ میں جل کر بھی بچ گیا۔ اور یگت کی بات ہو ہی رہی ہے تو ذرا سوچیں، 3rd یا 4th ڈگری جلنے پر بال، داڑھی اور بھویں کیسے محفوظ رہ سکتی ہیں؟ ترکی ڈراموں کے رائٹرز نے آگ سے بچا جانے کا سینیریو اتنی بار دہرایا ہے کہ اب یگت کسی ایٹمی دھماکے میں بھی کاکروچ کی طرح زندہ نظر آتا ہے، اور ابھی تو اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کی ماں کو گونچا خاتون نے قتل کیا۔ جب یہ پتہ چلے گا تو اس کے غصے کا کیا عالم ہوگا۔ اب آتے ہیں آنے والی قسط کی طرف، اور یہاں وہ بات ہے جو دل کو بھاری کر دیتی ہے۔ جیسے کبھی کرورس عثمان میں عثمان کی ملعون سے شادی کے بعد بامسی بے کو کھو دیا گیا تھا، ویسے ہی اب ارحان کو اسپورچا سے شادی کے بعد ہم برہان بے کو کھو دیں گے۔ لگتا ہے کہ یگت سوگوت میں داخل ہوگا، ایورانیوس کو مارنے آئے گا، اور برہان بے اپنے ساتھی کی جان بچانے کے لیے اس کے سامنے آ جائے گا۔ برہان بے کا کردار شروع سے ہی پس پردہ رہا، انہیں وہ سکرین ٹائم نہیں ملا جس کا وہ حقدار تھا، اس لیے ان کی رخصتی کا سینیریو کم از کم ایسا ہونا چاہیے جو اس پرانے اور وفادار کردار کو شان کے مطابق ہو۔ اور آخر میں درسن وہ کردار جسے رائٹرز نے اتنا نرم دل اور میٹھا بنا کر دکھایا کہ اس کی موت کا خیال ہی دل کو
دکھا دیتا ہے۔ اس کا راز کھل چکا ہے اور تاریخ میں بھی یہی کہتی ہے کہ درسن اپنے ہی بھائی دمیر کے ہاتھوں شہید ہوا تھا۔ یہ لمحہ جب آئے گا بہت بھاری ہوگا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ برہان بے کی شہادت کا سینیریو کیسا ہونا چاہیے اور کیا درسن واقعی بچ سکتا ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پہ آنے کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔